افغانستان کو فتنہ الخارج اور پاکستان میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ الخارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغانی شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش چیلنجز، دہشت گردی، قومی سلامتی کے امور پر روشنی ڈالی۔ اقوام عالم میں پاکستان کے ابھرتے کردار، جنگی تیاریوں اور علم کی اہمیت پر مفصل گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قرآن کی آیات اور اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر پیش کیا۔ کہا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام ہوا۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ دونوں ریاستوں میں مماثلت کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے انہیں خادم الحرمین بنایا ہے اور ہمیں محافظ الحرمین بنانا تھا۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں اللہ کی مدد آتے دیکھی اور محسوس کی۔ جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ زبحالی کا شکار ہو گئی۔ کانفرنس کا انعقاد 10 دسمبر 2025 کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے بھرپور شرکت کی۔ استنبول میں پاک بحریہ میں دوسرے PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب۔ ISPR کے مطابق ترکی کے صدر طیب اردوان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا، پاکستان اور ترکی میں مثالی برادرانہ تعلقات ہیں۔ دفاعی شعبہ میں بھی دونوں ممالک میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے PNN ملکن شپس کی تیاری میں نیول شپ یارڈز کے عزم کو سراہا۔ ISPR کے مطابق نیول شپ نے دونوں ممالک میں دفاعی تعاون کے فروغ کی بھی تعریف کی۔ ترکی کے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں فائرنگ، 12 افراد ہلاک، 10 سے زائد زخمی۔ مسلح افراد نے شراب خانے میں اندھا دھند فائرنگ کی۔ 12 نامعلوم افراد نے لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء خارجہ نے خطے کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین کا تجارت، عوامی سطح پر روابط کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ رہنماؤں کا خطے کے امن اور ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار۔ ملک بھر میں تمام سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل کرنے کی منظوری۔ وزارت توانائی نے اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد منظوری دی۔ نیٹ بلنگ میں صارف کے لیے نئی فی یونٹ قیمت مقرر کی جائے گی۔ سولر صارفین کو اضافی سرچارج کی جگہ فی یونٹ تبادلہ ملے گا۔ جو یونٹ سولر سے پیدا ہوں گے ان کا فکس ریٹ ہوگا۔ صارفین سے سولر معاہدے کی مدت 5 سال کر دی گئی۔ آئندہ 25 کلو واٹ سے کم لوڈ کا لائسنس نیپرا سے لینا لازم ہوگا۔ وزارت توانائی حکام کے مطابق نئی پالیسی کے بغیر چلنا ممکن نہیں۔ رولز اور ٹیرف وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، صارفین کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے ملے اور امیگریشن عمل کے بارے میں پوچھا۔ محسن نقوی نے امیگریشن کاؤنٹر پر FIA اہلکار کو اچھی کارکردگی پر شاباش دی۔ ایک مسافر کی چیکنگ میں تاخیر کے باعث بورڈنگ بند ہونے کی شکایت۔ وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو کویت جانے والے مسافر کی بورڈنگ کرانے کے احکامات دیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ پیشہ ور، بیکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ماریشس کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور نمائشوں کے انعقاد پر زور۔ مریم نواز کی ماریشس کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعاون کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار۔ تعلیم، سیاحت، زراعت اور عوامی تبادلے کے شعبوں میں مزید تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا حلال فوڈ، ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بلو اکانومی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر ہر ممکن تعاون کے عزم کا اظہار، کہا ماریشس کے لیے چاول، ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمدات مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات اور باہمی احترام پر مبنی دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ اور رجحان کے کچے میں سندھ اور پنجاب پولیس کا مشترکہ آپریشن، 5 ڈاکو ہلاک، متعدد زخمی، ڈاکوؤں کے 20 سہولت کار گرفتار، 5 مغوی بازیاب، ڈاکٹر اور ڈسپنسر بھی شامل۔ دونوں زخمی ڈاکوؤں کا علاج کرنے میں مصروف تھے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے 17 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا، اگلے ٹھکانوں کی جانب پیش قدمی۔ ایبٹ آباد کی کاغان کالونی میں 3 بچوں کو زہر دے کر قتل کرنے کا مقدمہ درج، پولیس نے اپنی مدعیت میں ملزم کاشف کے خلاف FIR درج کر لی۔ قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل۔ FIR کے مطابق باپ نے مالی مشکلات کے باعث بچوں کو زہر دیا۔ ملزم نے اہلیہ کو قتل کرنے کی نیت سے سر پر کسی آلہ سے وار کیے، خود کو بھی زخمی کر کے پھندا لگانے کی کوشش کی۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں فائرنگ، 12 افراد ہلاک، 10 سے زائد زخمی۔ مسلح افراد نے شراب خانے میں اندھا دھند فائرنگ کی، 12 نامعلوم افراد نے لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ امریکہ نے گرین کارڈ لاٹری پروگرام معطل کر دیا۔ سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور نے امریکہ آنے کے لیے گرین کارڈ لاٹری پروگرام کا استعمال کیا تھا۔ گرین کارڈ لاٹری پروگرام امریکہ کا ایک سرکاری امیگریشن پروگرام ہے۔ اس لاٹری پروگرام کے تحت ہر سال تقریباً 50,000 افراد کو قراردادی کے ذریعے گرین کارڈ دیا جاتا ہے۔ امریکہ کی روس یوکرین جنگ بندی کے لیے کوششیں، روس کا وفد امریکی حکام سے ملاقات کے لیے فلوریڈا پہنچ گیا۔ امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر سے ملے گا۔ روسی وفد کی قیادت صدر پیوٹن کے نمائندے کیریل دمیتریف کر رہے ہیں۔ یوکرین اپنے علاقوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا، یوکرینی صدر زیلنسکی کا دو ٹوک موقف، کہا یوکرین کا ڈونیٹسک اور لوہانسک کی کچھ حصوں پر کنٹرول ہے، بعض اتحادی یوکرین کو میزائلوں کی فراہمی میں تاخیر کر رہے ہیں۔ روس کی دھمکیوں کا یورپی ممالک پر اثر پڑا ہے، کسی بھی علاقے سے فوجی انخلا متوازن طریقے سے ہونا چاہیے۔ یوکرین اتنی ہی تعداد میں فوجیں پیچھے ہٹائے گا جتنی روس ہٹائے گا۔ یوکرین امریکہ اور روس کے درمیان سفریقی ملاقات کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ، قطر، مصر اور ترکی کے نمائندوں کی میامی میں ملاقات، غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کا جائزہ۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے مطابق غزہ میں جامع امن منصوبے کے مرحلہ وار نفاذ کے لیے اگلے اقدامات کا جائزہ لیا۔ منصوبے پر پیش رفت کے لیے آئندہ ہفتوں میں مزید مشاورت ہوگی۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں، صہیونی فورسز نے یلو لائن عبور کرنے پر 2 مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مغربی کنارے میں بھی 2 الگ الگ واقعات میں 2 فلسطینی شہید۔ سرد موسم کی وجہ سے جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ بچوں میں ہائپوتھرمیا اور سانس کے امراض کے کیسز میں اضافہ۔ خیموں میں مقیم بے گھر فلسطینی سرد موسم اور امدادی قلت سے شدید متاثر۔ اسرائیلی شہر تل ابیب میں شہریوں کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، اسرائیلی وزیر اعظم سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب سے ایک اور کارگو جہاز قبضے میں لے لیا۔ اقدام صدر ٹرمپ کے ناکہ بندی کے احکامات کے بعد سامنے آیا۔ صدیوں پرانی روایات آج بھی برقرار، کھرمنگ میں جشن سے محفل، لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت، روایتی موسیقی پر ثقافتی رقص نے سما باندھ دیا۔ مقامی دستکاریوں کی نمائش کے لیے سٹالز بھی لگائے گئے۔